دوستو آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ دو طرح کے لوگ دنیا میں کہے جاتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور ایک وہ جو زمانے کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، جو شاعری ہے یا اداکاری ہے یا پینٹنگ ہے یا آرکیٹیکچر ہے، یہ اس طرح کی زندگی میں جینے والے لوگ کہا یہ جاتا ہے کہ زمانے کے لیے جیتے ہیں، اور جب زمانہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان کی دیدنی بہت دور تک جاتی ہے، ان کا کام بہت آگے تک جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شاعرہ، ایک ایسی ہی موسیقارہ، ایک ایسی گلوکارہ موجود ہیں جنہوں نے کم و بیش پچھلے 35-40 برسوں سے یہ کام انجام دیا ہے۔ یعنی اگر میں ان کے کام کو گناؤں تو انہوں نے اردو شاعری میں، ہندی شاعری میں نہ صرف یہ کہ اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے، بلکہ اپنے زمانے کے ہر بڑے شاعر، ہر بڑے کوی کے ساتھ اپنا کلام شیئر کیا ہے۔ اور اگر میں موسیقی کی بات کروں تو ایک پروفیشنل آرٹسٹ ہیں، انہوں نے گرو نانک دیو یونیورسٹی سے موسیقی میں پروفیسری کی، اور آج کل ہمارے ہاں ہمارے ٹرائی سٹی میں موجود ہیں، جن کو ہم اور آپ سب لوگ تجندر ادا کے نام سے جانتے ہیں۔ تجندر ادا کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اب سے کم و بیش 25-30 برس پہلے میں نے ان کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب احمد فراز، بشیر بدر، شہریار اور وہ تمام لوگ، خمار بارہ بنکوی، وہ تمام لوگ جو اپنی شاعری سے دنیا کو مہکا رہے تھے، تجندر ادا ان کے ساتھ مشاعروں اور کبھی سمیلنوں میں اسٹیج شیئر کر رہی تھی۔ ساتھیوں، ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے اسٹیج پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں، مدعو ہیں۔ ڈاکٹر تجندر ادا صاحبہ، آپ کا اسٹوڈیو میں سواگت ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے ایک زمانہ دیکھا ہے شاعری کا، اردو، ہندی، پنجابی میں آپ کویتا کہتی ہیں، شاعری کہتی ہیں، اور ہر اس بڑے شاعر اور ادیب کے ساتھ آپ نے اسٹیج شیئر کی ہے۔ اور جب صورتحال یہ ہوتی ہے تو میں عام طور پر اپنے آرٹسٹوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے میں کیسا محسوس ہوا، کیسے آپ نے اسٹرگل کی، کیسے کوشش کی، اور جب اتنے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، تو کیا فیل ہوتا ہے؟ جی، ایسا ہے کہ جو میں شروعاتی اپنی زندگی کا سفر جو ہے، اگر اس کا ذکر کروں تو اس میں مجھے اسٹرگل نظر نہیں آتی۔ جی، ایسا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ڈیسٹنڈ تھی، میرے مقدر میں تھی، اور میں تو شاعرہ تھی بھی نہیں، میں موسیقارہ ہوں، میرے فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی شاعر نہیں تھا، لیکن میری قلم سے کیسے ایک شعر نکلا، 2 شعر نکلے، غزلیں نکلی، اور اسی طریقے سے مجھے جو اس کے لیے مشاعروں کے موقع، کیونکہ میں گاتی بھی تھی تو مشاعروں کے موقع ملنے شروع ہو گئے، اس میں موسیقی چاہیے ہوتی ہے، اور آسانی رہی، بڑے لوگوں نے مجھے پہچانا، بہت بزرگوں نے مجھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہر ایک نے، اور ایک بہت ہی ادبی دنیا میں میں بہت ہی آسان طریقے سے موو کر گئی۔ اس میں میری کوئی کوشش نہیں ہے زیادہ، شاید میں بھیڑ بھڑکے سے تھوڑا پیچھے رہنے والی تھی، اور مجھے پیار پیار سے نہیں وہاں پہ مشاعرہ ہے، جانا چاہیے، اور میں چلے جاتی تھی۔ اور کم عمر میں مجھے ایک دم سے دبئی، دوحہ قطر، مسقط پاکستان، ہے نا، یہ سارے مشاعرے بھی مل گئے، اور میری جو اسٹرگل ہے وہ کسی اور فیلڈ میں، اسٹرگل تو ہوتی ہے، اور اسٹرگل سے ہی شاعری نکلی، میری اسٹرگل کسی اور فیلڈ کی ہے نا، تو اس میں نے اپنا جو بھی سنگھرش کیا، اور اس جو موسیقی یا ہم کہیں کہ ادبی دنیا میں یہ میرا سفر آسان ہے۔ تجندر، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی گویا قسمت کے حوالے تھی، ہے نا، آپ نے وہ کوشش یا اس طرح کی اسٹرگل
جو عام طور پر لوگ کر کے آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اوپر والے نے آپ کو وہ سارے یعنی کہنا چاہیے وہ ساری ہدایتیں، وہ سارے روایتیں آپ کو دی تھیں کہ آپ اپنی کام کو لے کر آگے بڑھتی ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دوحہ، قطر یعنی مڈل ایسٹ، یعنی اس جگہوں پر جہاں ہماری شاعری پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، اور اب تو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور یوٹیوب کے حوالے سے جانے انسان کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب لوگ ہیں اور پہنچتے ہیں، اور ہماری شاعری جب وہاں پہنچتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ تجندر آپ کو اس مشاعرے میں یا اس کوی سمیلن میں اپنا کلام، اپنی پوئٹری پڑھنی ہے، تو وہ عام بات نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس کے لیے وقت لگتا ہے، زمانے لگتے ہیں، چونکہ کم و بیش پچھلے 38-40 برسوں سے تو میں خود یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اور بھوگ بھی رہا ہوں، اور میں خود ایک پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے جاتا ہوں، تو تجربے میرے بہت دوسرے ہیں۔ لیکن آپ نے جیسا کہا کہ آپ کے ساتھ آپ کا گلا، آپ کی آواز، اور پھر آپ کا رجحان موسیقی میں بھی رہا، تو یعنی کہنا چاہیے کہ شاعری اور موسیقی یعنی سنگیت اور کویتا کچولی دامن کا ساتھ رہا آپ کا، اور اس نے آپ کو آپ کے بڑھنے میں بہت مدد کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی غزل کو، کسی کویتا کو یا کسی پوئٹری کو آپ کوشش کرتی ہیں کہ میں اس طرح سے گاؤں یا ایسے پیش کروں، تو اس کے لیے آپ کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں؟ اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ زیادہ محنت والا میں نہیں کہوں گی، بہت ساری چیزیں جیسے اترتی ہیں۔ ایسا نہیں کہتے کہ ہم ہر بار چیز اتر رہی ہے، نہیں، کئی بار چیز اترتی ہے، اس کے اوپر پھر اس کی کرافٹنگ ہے نا، تو ہم بیٹھ کے کرتے ہیں کہ اب یہ چیز مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، چاہے وہ موسیقی میں ہے، چاہے وہ شاعری میں ہے، پھر اس کے اوپر محنت کرتی ہوں میں۔ تو لیکن جو چیز ایک کہیں گے چشمے کی طرح پھوٹتی ہے نا، کہ شاعری ایسی ہے، کریشن ایسی ہے کہ ایک تو ہے جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، اور ایک ہے جیسے پانی آپ نے ہینڈ پمپ لگا کے نکالا ہے زبردستی۔ نہیں، وہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کی اس ایکسپرٹیز کا آپ فائدہ اٹھا رہی ہیں جو آپ کو موسیقی کے ریفرنس سے ملی ہے، اور جو لفظ آپ کو ملے ہیں، تو لفظوں کی ادائیگی آپ سروں کی ان اتار چڑھاؤ سے کر رہی ہیں۔ یعنی آپ اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو ہماری شبداولی ہے کویتا کی، پوئٹری کی، اس کو آپ گائکی کے موتیوں میں کی مالا بنا رہی ہیں۔ وہ میرے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، شاید وہ اسی لیے ہے کہ آپ کا وہ میں ایفرٹ لیسلی کرتی ہوں۔ وہ دونوں طرف چونکہ رجحان ہے آپ کا۔ آپ تجندر پنجابی میں بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بطور سنگیت کار، بطور موسیقار، ایک اچھے گائیکا کے آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود اپنا لکھا ہوا ہی گاتی ہیں، وہی پرفارم کرتی ہیں، اور وہی آپ کی اسٹیج شو وغیرہ ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر ہمارے گانے والے، ہمارے سنگرز جو ہیں دوسروں کے کلام کو گاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹ ہے کہ آپ کو قدرت نے وہ یعنی گفٹ عطا کیا ہے کہ آپ اپنا لکھیے اور پھر آپ اس کو گائیے اور پڑھیے۔ مجھے کچھ ایسا پوچھنا ہے آپ سے، چونکہ ہمارے آڈینس، ہمارے سامعین بڑے کین رہتے ہیں کہ لوگوں کی پرسنل زندگی میں جھانکیں۔ پرسنل زندگی سے مراد یہ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے انہوں نے سرے چڑھایا۔ تو مجھے ایسا کوئی قصہ جاننا ہے آپ سے کہ اسٹیج پر کوئی بڑے ادیب اور شاعر ہیں اور آپ ان کے ساتھ سامنے اپنے کلام کو پیش کر رہی ہیں، تو ان کے ریئیکشن کیا رہے اس وقت؟ ضرور کوئی ایسا قصہ ہے تو ہمارے آڈینس کو بتائیے۔ ضرور۔ دبئی میں جب کیفی اعظمی صاحب بھی ساتھ گئے تھے ہمارے، میرے لیے بہت مان کی بات ہے، اور میں شعر پڑھ رہی تھی، شعر تھا وہ مجھ سے دور رہا پھر بھی اپنے کمرے میں۔ اچھا۔ وہ مجھ سے دور رہا پھر بھی اپنے کمرے میں، میں اس کے نام کی راتیں کئی گزار آئی۔ پیچھے پیچھے سے کیفی اعظمی صاحب ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جیو بی بی،
اسٹیج پہ، تو یہ میرے کو بھولتا نہیں ہے، یہ بڑا پرسنل اور یہ بھولتا ہی نہیں ہے، بڑا جذباتی ماحول ہوتا انہوں نے ہے. کہا جیو بی بی. پھر یہ جو اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، مجھے ان کا نام اب تھوڑا سا بھول رہا ہے، جان ایلیا صاحب. جان ایلیا جی، بہت جان ایلیا صاحب نوجوانوں کی پسند کے شاعر ہیں بھائی. جی، جان ایلیا صاحب نے میرے ایک شعر کے اوپر یہ داد دی تھی. وہ شعر تھا کہ سہیلیوں کی نظر سے نظر بچائے ہوئے، سہیلیوں کی نظر سے سہیلیوں کی نظر سے نظر بچائے ہوئے، میں روئی بھی تو دوپٹے میں منہ چھپائے ہوئے. تو انہوں نے کہا ایک دم سے بہت سے لوگوں کے بیچ یہ ہندوستان کی تہذیب بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہتے اس لڑکی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. مجھے بہت اچھا لگا کہ جان ایلیا صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. نہیں، بہت ہی بڑی بات ہے. اور آپ نے جو 2 قصے بیان کیے، ہمارے دونوں شاعر لٹریچر کے اتنے کہنا چاہیے اتنے بڑے ستون ہیں، اتنے بڑے پلر ہیں کہ جن پہ عمارتیں رکی ہوئی ہیں. چاہے کیفی صاحب کے ساتھ تو میں نے خود مشاعرے پڑھے، جان صاحب کے ساتھ بھی پڑھے. ہندوستان میں جب وہ آئے ہم نے 3-4 مشاعرے پڑھے. اور ایسا شاعر جان کے، یعنی آج نوجوان نسل جان پہ ٹوٹ کے پڑتی ہے، اور یہ بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ آپ کو ان کا ریمارک ملا اور کیفی صاحب کے کا ریمارک ملا. اس سے حوصلہ تو بڑھتا ہی ہے، بہت بڑھتا ہے. میں انہیں کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے میں کچھ کر پائی. بالکل کیونکہ یہ میرا شروعاتی دور تھا، تو اس کے بعد شاعری کنٹینیو رہی، اور لگتا ہے کہ اگر بہت کچھ لکھ پائی تو یہ ان کا جو آشیرواد ہے نا، وہ گڈ وشز میٹر کرتی ہیں. نہیں بالکل، جب تک آپ کو حوصلہ نہیں ملے گا، جب آپ کو اپریسیشن نہیں ہوگی، آپ کے سینئرز آپ کو نہیں اپریشیٹ کریں گے، تو چیزیں اتنی تیزی سے یا اس طرح سے نہیں بڑھتی. میرا تو تخلص بھی بشیر بدر صاحب نے دیا ہوا مجھے. اچھا، ادا انہوں نے دیا ہوا ہے. بشیر بدر صاحب کسی بہت بڑے شخص نے دیا، مجھے بھی اچھا لگا، میں نے قبول کر لیا. یہ بھی ان کی دین ہے. آپ بہت لکی ہیں تجندر، میں بہت لکی ہوں کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیے. اور نہ صرف یہ کہ اسٹیج شیئر کیے بلکہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں. اب آپ نے کہا بشیر بدر صاحب نے خود آپ کو یہ تخلص دیا، تجندر گلاٹی سے تجندر ادا بن گئی آپ. بہت بڑی بات ہے. اور بشیر بدر کا وہ زمانہ، ان کا 40 برس کی شاعری کا وہ زمانہ میں نے خود دیکھا ہے. میں نے ان کے ساتھ آتے جاتے، یعنی ایک ایسا شاعر، کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا شاعر اچھا انسان بھی ہوتا ہے، اور جب تک اچھا انسان نہیں ہے تب وہ اچھی شاعری بیان نہیں کر سکتا. چونکہ جو شاعری کے بارے میں تو یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تجندر، آپ سے چونکہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں، اب آپ نے اپنی گفتگو کو اور اپنی پرسنالٹی کو 2 آتشہ بنا دیا ہے، شاعرہ کے ساتھ سنگر بھی. تو میں پہلے چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو غزل کی، آپ کی کسی پسندیدہ غزل کے 3-4 شعر آپ انہیں سنائیے ترنم. رب نے ڈھکا چھپا کے اتاری ہے میری ذات، رب نے ڈھکا چھپا کے اتاری ہے میری ذات، پردوں میں رکھ کے خوب سنواری ہے میری ذات، پردوں میں رکھ کے خوب سنواری ہے میری ذات، باطن میں نور حق کی کرن ہے میری طرف، تصوف کا بیان، باطن میں نور حق کی کرن ہے میری طرف، ظاہر میں ظلمتوں کی
یہ ماری ہے میری ذات. اندر اور باہر دونوں کیفیتیں بیان کر دی ہیں. کیا کہنے ہیں؟ گزرے نہ اس مقام سے کوئی بھی عام شخص. گزرے نہ اس مقام سے کوئی بھی عام شخص. گزرے نہ اس مقام سے کوئی بھی عام شخص جس امتحان سے رب نے گزاری ہے میری ذات. جس امتحان سے رب نے گزاری ہے میری ذات. میری غزل ہو یا ہو گلوکاریاں میری غزل ہو یا کہ ہو میری غزل ہو یا گلوکاریاں میری ہر لمحہ اس کے ذکر میں جاری ہے میری ذات. ہر لمحہ اس کے ذکر میں کیا کہنے ہیں جاری ہے میری ذات. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت غزل پیش کی آپ نے. اور اس غزل کی ردیف میری ذات یعنی اپنے اون، اپنے ذاتی جو تجربات ہیں جی اس کے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے، اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ جس شخص نے، جس انسان نے اپنی ذات کو سمجھ لیا، جس نے اپنے سے خود کلامی کر لی، تو گویا اس نے دنیا کو پا لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تجندر، آپ چونکہ گرو نانک دیو یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے رہیں اور وہاں کے سینیٹ اور بورڈ آف اسٹڈیز اور یہ وہ تمام چیزیں رہتی ہیں، ایک گلوکارہ، ایک موسیقار کی حیثیت سے آج کی جنریشن کو آپ کیا دینا چاہیں گی، کیا پسند کریں گے وہ؟ دیکھو، صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آج کی جو آڈینس ہے ان کو کچھ میں نے دینا ہو، میسج دینا ہو، سمجھانا ہو، تو پیشنس چاہیے. کچھ بھی کرنے کے لیے راتوں رات کوئی بھی آرٹسٹ نہیں بنتا، اس کے لیے وقت لگ جاتا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وقت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو آپ کو مل رہا ہے تو بھی شکرانہ، نہیں مل رہا تو بھی شکرانہ. پیشنس. نہیں مل رہا، جو بہت کچھ ملا اس کے لیے شکرانہ. وہی جو کہتے ہیں کہ مل گیا تو اچھا، نہیں ملا تو اور اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، کیونکہ اس کی پلاننگ جو ہمارے لیے ہوگی نا وہ بیٹر ہوگی. وہ بیٹر ہوگی، یعنی سمرپن میں تو سب کچھ ملتا ہے نا. پھر وین یو ہیو سرنڈرڈ نا، زندگی میں آپ سمرپن کر کے چل رہے ہیں، صبر کر کے چل رہے ہیں، رضا میں چل رہے ہو، اس کے حکم میں چل رہے ہو، تو پھر وہ نوازتا ہی جاتا ہے. مشکلیں تو آئیں گی، آپ سے بہت کچھ چھینا بھی جائے گا، کمی بھی رہ جائے گی، لیکن نہیں، آپ کے لیے بہت کچھ پڑا بھی تو ہے نا. پھر بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ چیزیں، یہ فارمولہ ایسا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان سن رہے ہیں تو اس بات کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ نئی جنریشن میں پیشنس کی کمی ہے. اگر یہ صبر کا مادہ ان کے اندر آ جائے اور چیزوں کو، اور اس پیشنس میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. آپ آبزرو کریے. ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا، جب میں نے شاعری شروع کی تو ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے چیزوں کو آبزرو کرو، مشاہدہ کرو ان کا، کہ کس طرح سے گھٹ رہی ہیں، گھٹنائیں کیسے ہو رہی ہیں. وہ جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا، پروسیس ہو جائے گا. تو آپ اردو کی غزل آپ نے سنا دی، اور ہندی ہے وہ بھی آپ کی غزلیں اور آپ کی دوسری کوتائیں میں نے سنی ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ پنجابی کے ریفرنس سے، پنجابی کے حوالے سے بھی کچھ ٹپے یا جو آپ کے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے سننے والوں کو، ہمارے ویورز کو پیش کرنا چاہیں اپنی پسند کے، آپ ان کو. کچھ روز پہلے میں نے ٹپے لکھے تھے. جی جی جی.
ایک تونے صدراں دی ہائے ایک تونے صدراں دی جند ساڈی کچھ نہ منگے جند ساڈی کچھ نہ منگے سانو لوڑ ہے قدراں دی کیا بات سانو لوڑ ہے قدراں دی ایسا ٹوٹیا پروسا ایسا ٹوٹیا پروسا انج تاں گزر گئی انج تاں گزر گئی قسمت تیرو سائے کیا کہنے قسمت تیرو سائے واہ 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 بنے اپنے پرائے نے بنے اپنے پرائے نے ہونے نے منہ پھیرتے ہونے نے منہ پھیرتے انج تاں ماں جائے نے کیا کہنے واہ 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 انج تاں ماں جائے نے واہ 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 ایک تونے صدراں دی ہائے سانو لوڑ ہے قدراں کیا کہنے بڑی خوبصورت آواز ہے اور لفظ بھی آپ کے بہت اچھے ہیں. اب دیکھیے سانو لوڑ ہے قدراں دی جب ہم یہ بات کہتے ہیں اس کا مطلب ہمارے دل میں کہیں درد ہے کہ ہم اپنی ویلیوز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری پرمپرائیں ہماری ویلیوز ہم سے دور ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. جی اور اس جانب آپ کا اشارہ میں آپ سے آخری چاہوں گا 1 منٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس دور کے شاعر جس میں ہم اور آپ ہیں آپ سے آج سے لگ بھگ 25-30 سال پہلے اور آج کی جو شاعری کی جنریشن ہے اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ سب سے بڑا تو وہ قدر و قیمتوں والی بات ہے ہاں جو ویلیوز ہے نا جو ویلیوز کو ویلیوز زندگی سے ایسے نہیں کمی آتی. سب سے پہلے شاعر لوگ اپنی شاعری میں سے مائنس کرتے ہیں ویلیوز کو پھر وہ لوگ پڑھ کے ان کے ذہن پہ بھی اثر ہوتا ہے. موسیقی یا شاعری کا لوگوں کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اگر فوج میں لے کے جانا کسی کو بھرتی ہونا تو کیسے لڑائی کے ٹائم پہ کیسے بڑے جوشیلے گانے لگائے ہوتے ہیں. تو اب جیسے اگر ہلکا لٹریچر آ گیا ہے بہت معیار گرا ہے تو وہ اسی معیار کا اس پہ ریلز بھی بن رہی ہیں بڑا کچھ ہو رہا ہے اسی معیار کا جو سویلائزیشن کے اوپر اثر ہے. بالکل بالکل تو پوری ایک سبھیتا خراب ہو رہی ہے. بالکل یہ صرف لٹریچر نہیں خراب ہو رہا ایک جنریشن خراب ہو رہی ہے اور جنریشن کے ساتھ پوری سبھیتا خراب ہو رہی ہے ہندوستان کی. بالکل صحیح ہے یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاں بڑے عجیب سے گانے میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی شرم آتی ہے سننے میں گانے بڑے ہے نا ولگر گانے اور ذہنیت خراب والے گانے یا نشے والے گانے ہے نا. تو جس میں کچھ معیاری بات ہو تو وہ چیزوں کو جیسے یہ میں نے لکھا تو کہیں چیزوں کو رشتوں کو پکڑنے کی بات تو ہوگی نا سن کر ہے نا نبھانے کی بات تو ہوتی ہے نا مطلب کہ پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے سوسائٹی کے اوپر. تو یہ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ کہ جب تک ہم اپنی ویلیوز کی حفاظت کر کے نہیں رکھیں گے وہ کسی بھی میدان میں ہو چاہے موسیقی میں ہو سنگیت میں ہو لٹریچر میں ہو شاعری میں ہو ہماری ویلیوز اگر ہم سے جدا ہو گئیں ہم سے دور ہو گئیں تو سمجھیے کہ ہم اپنی تہذیب سے دور ہو گئے. تہذیب سے دور ہو گئے. دوستو مجھے ایک 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کسی نے کہے تھے کہ کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں کچھ نئے راگ نئے ساز دیا کرتے ہیں سننے والا ہی نہ سن پائے تو وہ بات الگ ورنہ سناٹے بھی آواز دیا کرتے ہیں. بالکل. اور دوستو جب سناٹے آواز دیتے ہیں
تو ان کو سمجھنے کا کام ہمارا ہے۔ اگر ہم ان سناٹوں کو نہیں سمجھیں گے، ان کی ڈیپنس کو، ان کی گہرائی کو نہیں محسوس کریں گے، تو سمجھیے کہ سر سے پانی اوپر ہو گیا ہے، اور سانس لینے کے لیے پھر تو ہمیں کچھ نہ کچھ جتن کرنے ہی پڑیں گے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے۔ آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ ہماری آرٹسٹ، بہت اچھی شاعرہ، بہت عمدہ گلوکارہ ڈاکٹر تجندر ادا تھیں۔ ان سے ہم نے ان کی زندگی کے ریفرنس سے اور آج کی آپ لوگوں کے حوالے سے جو ہمارے حالات ہیں شاعری کے یا زمانے کے، جو اپنے الفاظ میں وہ پروتی ہیں، اس پر گفتگو کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور آپ اسی طرح سے ہماری دوسری گفتگوؤں کو بھی سنتے رہیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سے آئندہ کسی اور موڑ پر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ بہت بہت شکریہ۔